اور فیاض الحسن چوہان صاحب کے پاس چلوں گا. اب ان کو تکلیف دی ہے میں نے. فیاض الحسن چوہان صاحب, یہاں پہ ایک سچویشن بن گئی, بفور آئی گو بیک ٹو لائک وسیم سجاد صاحب اور شاہ خاور صاحب, ایک بڑی سچویشن بن گئی ہے. اتنے جوڑا بندہ ہار جاوے الیکشن یا اس پہ ایسی آوازیں آنی شروع ہو گئی, اب تو لوگوں کے سامنے ایک ان کو جسٹیفائی کرنا یا ان کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے کہ جناب, وہ کہتے ہیں جناب کہ پنجاب سے آواز آنی شروع ہو گئی, حالانکہ پنجاب کی یہ آواز نہیں ہے. ایک آدھ بیچ میں سے کوئی نہ کوئی شخص, پولیٹیشین کہہ لیں اس کو, تو پتہ نہیں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, لیکن ایسا شخص بھی آ جاتا ہے سامنے جو کہ کہتا ہے جناب کہ بس پھر 71 کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. What do you have to say about this one, چوہان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رانا مبشر صاحب, آپ نے میاں جاوید لطیف کے حوالے سے بات کی کہ جس نے کل ایک لیڈنگ ٹی وی چینل کے اندر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ڈگنیٹی اور پاکستان کی سوورینٹی اور پاکستان کی بقا کے حوالے سے انتہائی خطرناک قسم کی بکواسات کی ہیں. آپ نے یہ کہا کہ الیکشن ہارنے کے بعد ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں کہ جو اس قسم کی بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, یہ آپ کے نواز شریف صاحب کے جنہوں نے سپتمبر 2020 میں جب پی ڈی ایم بنی تھی, اس وقت الطاف حسین 2 کا کردار ادا کرتے ہوئے ملک دشمن طاقتوں کی شے پہ, انڈین را کی شے پہ, انڈین اسٹیبلشمنٹ کی شے پہ جو بیانیہ انٹروڈیوس کروایا تھا, اور پھر اس پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اپنی بیٹی کو آگے رکھ کے بیگم صفدر امان صاحبہ کو انہوں نے کوشش کی تھی کہ پورے پاکستان کی عوام کا, میڈیا کا, عام کا اور خاص کا دماغ جو ہے وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے حوالے سے, پاکستان کی فوج کے حوالے سے, پاکستان کی ایجنسیز کے حوالے سے, خصوصاً ISI کے حوالے سے, اور پاکستان کے عدالتی سسٹم کے حوالے سے, ان کے حوالے سے لوگوں کا ذہن خراب کیا جائے, جس کا کنسیکوینٹلی فائدہ ملک دشمن طاقتوں کو ہوگا. اور یہ ہائبرڈ وار تھی, یہ 5th جنریشن وار تھی. وہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا, لیکن اللہ پاک نے ہر موقع پہ ہر ایک مہینے کے بعد ان کو ذلیل کیا, رسوا کیا, جنگ ہسائی کا, رسوائی کا باعث کیا. اور پہ آ کے جب یہ اب سینٹ کا الیکشن ہارے ہیں, تو پرسوں ہارنے سے پہلے, جناب چیئرمین کا الیکشن ہارنے سے پہلے, نواز شریف نے ایک ویڈیو جناب اپنی سوشل میڈیا پہ انٹروڈیوس کروائی, اور اس کے اندر برملا اس نے الطاف حسین 2 کا کردار ادا کرتے ہوئے برملا ملک دشمن طاقتوں کا ایک ایجنٹ ہونے کا 100% پروف دیتے ہوئے برملا انہوں نے آرمی چیف کے خلاف, ISI چیف کے خلاف, ISI کے ذمہ داران افسران کے خلاف انتہائی گھٹیا قسم کا اور رقیق قسم کا الزام لگایا کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور میں حیران ہوں کہ جو الزام انہوں نے اپنی بیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے لگایا, اس کے حوالے سے ان کی بیٹی نے ابھی تک ایک لفظ اپنا سوشل میڈیا پہ نہیں بولا. حالانکہ ان کی بیٹی بیگم صفدر امان وہ ہستی ہے کہ اس کو ذرا سا مچھر کاٹ جائے تو وہ سوشل میڈیا پہ زمین آسمان ایک کر دیتی ہے, آسمان نیچے لے آتی ہے, زمین اوپر لے آتی ہے. اس کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں آئی. لیکن ان کا جو باپ باہر بیٹھا ہے نواز شریف, اس نے انٹینشنلی پرپسلی ملک دشمن طاقتوں کی شے پہ جب دیکھا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے 5 مہینے 6 مہینے 7 مہینے لگا کے انہیں وہ رزلٹ نہیں ملا جس رزلٹ کو حاصل کرنا چاہتے تھے, تو آخری پتہ اس نے یہ والا کھیلا. اب اس پتے کو کھیلنے کے بعد شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بنتے ہوئے اسی نواز شریف اور اسی بیگم صفدر امان کے کہنے پہ اور اس کے ایما پہ میاں جاوید لطیف جیسے شخص نے جو کل پاکستان کے نیشنل ٹی وی چینل کے اوپر جو بکواسات کی ہیں, آپ کا دل بھی دکھا ہوا ہے, میرا بھی دل دکھا ہوا ہے, پوری 22 کروڑ پاکستانیوں کا دل دکھا ہوا ہے. اور یہ وہ میاں جاوید لطیف ہے, میں دعوے سے آپ کے اس چینل کے اندر ٹاک شو میں کہوں گا, اس کی 3 ڈگریاں جعلی ہیں, اس کی میٹرک کی, اس کی FA کی, اس کی BA کی, اس کے اوپر گیس چوری کے پرچے ہیں اپنے جناب CNG اسٹیشن کے, اس کے اوپر جناب بجلی چوری کے پرچے ہیں, اس کے اوپر نیب کے وہ کیسز ہیں کہ اس نے اپنی والدہ کے نام پہ اربوں خربوں روپے کی لوٹ مار کی. اب نیب والوں نے اس کی کرپشن کی دم پہ پاؤں رکھا ہے, اور یہ بیگم صفدر امان کے کہنے پہ پاکستان کو توڑنے کی بات کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ انتہائی قابل مذمت ہے, اور پاکستان کی عدالتوں سے میں یہ مطالبہ کروں گا کہ وہ اس کا نوٹس لیں, خود نوٹس لیں, اور آرٹیکل 6 اس میاں جاوید لطیف کے اوپر لگائیں اور اس کو نشان عبرت بنائیں. چلے ٹھیک ہے جی. میں وسیم سجاد صاحب واپس آؤں گا آپ کی طرف, اور میں آپ سے 1-2 سوالات ہیں میرے. ایک تو یہ کہ
یہ جو الٹیمیٹ سٹیپ کیوں لیے جاتے ہیں؟ نمبر 1 اگر کوئی ہار جائے تو، اور وہ بالکل توڑنے تاڑنے کی باتیں شروع کرتے تھے. نمبر 1 اس پہ مجھے ذرا آپ کا انپٹ چاہیے. سیکنڈلی مجھے بتائیے گا یہ جو 7 ووٹوں کی بات ہو رہی ہے کہ جناب 7 ووٹ گڑبڑ کر دیے گئے، اور اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس پہ ریٹ پہ جا سکتا ہے بندہ؟ سپریم کورٹ میں کوئی کمیٹی بن سکتی ہے سینٹ کے اندر کہ اس کی کیسے تحقیقات ہو سکتی ہے؟ کوئی طریقہ کار ہے جی اس کا یا نہیں جی؟ اس کا جی یہ ایک سوال ہے جس کا جواب خاصا مشکل ہے، اور مشکل اس لیے ہے کہ کوئی واضح نظیر نہیں ہے ہمارے نظام میں، ہمارے عدالتی نظام میں. کیونکہ اکثر جب کوئی اس قسم کا سوال اٹھتا ہے تو ہم حوالہ دیتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں یہ کہا، لیکن کچھ ایسی فیصلے ہیں جس سے کچھ نشاندہی ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے ایسا ہو. آئین میں ایک تو شق ہے 69 جس میں لکھا ہوا ہے کہ ایوان کے اندر جو بھی کارروائی ہوتی ہے اور جو بھی پریزائڈنگ افسر فیصلے کرتا ہے وہ عدالت کی دست رس سے باہر ہوتی ہے، یعنی عدالت کو جورسڈکشن نہیں ہوتی، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو. دوسرا یہ ہے کہ ہماری عدالتوں نے اسی قسم کی جہاں پہ ہم آؤسٹر کلوز کہتے ہیں، یعنی کہ جورسڈکشن نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہوا ہے، وہاں پہ عدالتوں نے کہا ہوا ہے کہ جہاں پہ میلا فائڈیز ہو، quorum non juris یا وداؤٹ جورسڈکشن، یعنی اس قسم کی اگر کوئی چیز سامنے آئے یا اعتراضات سامنے آئے تو پھر باوجود اس کے کہ آؤسٹر کلوز ہے عدالت اس کو دیکھ سکتی ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ چیزیں آئیں گی اگر یہ ریٹ میں جاتے ہیں، یعنی ان کے پاس ریمیڈی بھی 2 پاسبل ہیں. ایک ہے کہ ہائی کورٹ میں ریٹ میں چلے جائیں، دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں سیدھا آرٹیکل 184 جب ہم کہتے ہیں اس کے تحت جا سکتے ہیں. تو اگر یہ جائیں گے تو وہاں پہ یہ سوالات اٹھیں گے کہ پہلے کہ بھی ہمیں اختیار ہے کہ نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ثابت کریں کو میلافائڈیز وداؤٹ جورسڈکشن. تو اس قسم کے سوال ہوں گے جو اٹھائے جائیں گے. اور تیسرا یہ ہے جی کہ ووٹ کے بارے میں جو جنرلی فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹس کے، کیونکہ نیشنل اسمبلی کی ووٹنگ ہوتی ہے، صوبائی اسمبلی کی بھی ہوتی ہے، تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ووٹر کی انٹینشن صاف ظاہر ہو جاتی ہے کسی نشان سے یا ووٹ سے تو اس ووٹ کو رد نہیں کیا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ لیکن کوئی ایسا نشان ہو جس سے ووٹر کی شناخت ہو جاتی ہے تو وہ سیکریسی کے جو تصور ہے، جو اصول ہے، اس کے خلاف ہوگا، وہ غلط ہوگا. تو یہ بہت سے ایشوز ہیں جو قانونی طور پہ سامنے آئیں گے اگر یہ معاملہ عدالت میں اٹھایا جاتا ہے، اور لگ یوں رہا ہے کہ وہ عدالت میں جائیں گے اور یہ ایشوز سامنے آئیں گے. تو جو نظیر ابھی نہیں ہے وہ شاید نظیر کو سامنے آ جائے. دوسرا آپ نے کہا تھا اور یہ سوال اٹھایا تھا جی کہ یہ جو ایک ریت ہے پاکستان میں کہ جو ہار جاتا ہے وہ نہیں مانتا، تو یہ ایک عنصر ہے عدم برداشت کا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان میں اتنا نہیں ہے، وہاں پہ جو بھی الیکشن ہوتی ہے اس کو مان لیا جاتا ہے، لیکن بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ یہ ریت یا روایت پڑی ہوئی ہے. اور پاکستان میں بھی جب بھی الیکشن ہوتے ہیں یہ معاملے چلتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ایک تلخی بھی ہوتی ہے، زبان بھی سخت استعمال ہوتی ہے، جو کہ سیاست میں نہیں ہونی چاہیے. سیاست میں دشمنی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. رائیولری تو ٹھیک ہے ہوتی ہے، نظام ہی ایسا ہے پارلیمنٹری سسٹم کے 2 رائیول گروپس ہوتے ہیں، اپوزیشن ہوتی ہے، گورنمنٹ ہوتی ہے، لیکن دشمنیاں نہیں ہوتی، ایک دوسرے کا احترام اپنی ہوتا ہے. تو یہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوگی. میرے خیال میں یہ اگر سلسلہ چلتا رہے، الیکشن ہوتی رہے، ہمارے ادارے الیکشن کمیشن وغیرہ مضبوط ہوتے رہے، تو شاید آہستہ آہستہ وہی نظام یا وہی روایت بن جائے جو کہ ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں. اور وہاں پہ الیکشن بڑے پیمانے پہ ہوتے ہیں لیکن اتنے اعتراضات نہیں آتے.